أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. پیش خدمت ہے شرح کتاب التوحید لفضیلۃ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یہ باب المحبہ ہے، محبت کا بیان. محبت قلبی فعل ہے، دل کا عمل ہے، اور یہاں سے آگے جو ابواب ہیں 7 ابواب، ان کا تعلق قلبی اعمال سے ہے اور دل کے اعمال سے ہے. اور ظاہر ہے کہ ایمان دل کے عمل کا بھی نام ہے، زبان کے اقرار کا بھی نام ہے، اور تمام اعضاء کے عمل کا بھی نام ہے. یعنی حقیقت ایمان یہ ہے جس میں انسان کی زبان، انسان کا دل اور اس کے سارے اعضاء جو ہیں وہ اپنا اپنا عمل کریں جو شریعت کی ذمہ داری ہے. گویا ایمان زبان پر بھی ہوتا ہے اور ایمان دل میں بھی ہونا ضروری ہے، اور ایمان سارے اعضاء میں ہونا ضروری ہے. محبت جو ہے یہ قلبی عمل ہے اور اس کا تعلق دل سے ہے. آپ نے لا الہ الا اللہ کی شروط پڑھی ہوں گی جس میں محبت کا بھی ذکر ہے. 7 شرائط ہیں لا الہ الا اللہ کی کہ جو بھی کلمہ گو ہو، کلمہ پڑھنے والا ہو اور توحید کا اقرار کرنے والا ہو، اسے ان 7 شرائط کی تکمیل کرنا ضروری ہے. نمبر 1 علم، جس کا ضد جہالت ہے. جس چیز کا اقرار کر رہا ہے اسے اس کا علم ہو، اس سے جاہل نہ ہو. اس لیے توحید کے بہت سے مسائل ایسے ہیں جن میں جہل عذر نہیں بنتا. فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، یہ پہلا فریضہ ہر مکلف کا کہ لا الہ الا اللہ کو جان لو. الا من شہد بالحق وہم یعلمون، ان حق کی گواہی دیں پورے علم کے ساتھ. یہ پہلی بنیادی شرط ہے لا الہ الا اللہ کی کہ وہ اس کلمے کا عالم ہو، جاہل نہ ہو.
دوسری شرط یقین ہے، کسی قسم کا کوئی شک نہ ہو، یہ گواہی دے پوری بصیرت کے ساتھ اور پورے ایک قلبی یقین کے ساتھ، کسی شک و شبہ کے بغیر، اور پھر اخلاص ہو تیسری شرط، گواہی دینے والا مخلص ہو اور گواہی دے اخلاص کے ساتھ، جس میں کسی قسم کا شرک نہ ہو، ایک ذرہ کے برابر بھی، اخلاص سے گواہی دے۔ پھر صدق ہے، سچائی، تصدیق، ان پورے دین کو، اللہ رب العزت کے اوامر کو، جس میں سر فہرست توحید ہے، وہ حق اور سچ مانے، کسی قسم کے کذب کا یا تکذیب کا دخل نہ ہو اس کے ایمان اور عقیدے میں۔ اور پھر پانچویں شرط محبت، جس کی ہم تفصیل آگے عرض کریں گے، کوئی بغض نہ ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس کی ذات کے ساتھ، اس کے اسماء و صفات کے ساتھ، اس کے افعال کے ساتھ، اس کے تصرفات کے ساتھ، اس کے دین کے ساتھ، دین کے مسئلہ کے ساتھ کوئی بغض نہ ہو، ایسی کامل محبت ہو۔ اور چھٹی شرط انقیاد کی ہے، اطاعت اور پیروی، جس میں اعراض یا انکار کا کوئی شائبہ تک نہ ہو، اور اللہ اور اس کے رسول کا جو امر سامنے آئے، جو حکم سامنے آئے، اس پر فوری سر تسلیم خم کر لے، اور کوئی اعراض یا انکار کا شائبہ تک اس میں نہ ہو۔ اور ساتویں شرط قبول، کسی ان شرعی حقیقت کو رد نہ کرے بلکہ دل و جان سے قبول کر لے۔ انقیاد یہ ہے کہ عملی طور پہ جھک جائے اللہ تعالیٰ کے فرامین کے سامنے، اور قبول یہ ہے کہ اعتقاداً و اقراراً و قلباً و عملاً ہر شرعی حقیقت کو قبول کر لے اور کسی شے کا رد نہ کرے، کسی شے کو ٹھکرانے کی کوشش نہ کرے۔ تو آپ نے سنا کہ محبت یہ توحید کی ایک بنیادی شرط ہے، یہ عمل قلب ہے، دل کا عمل ہے، جس کا بیان آج شروع ہو رہا ہے۔ اور دین اسلام بلکہ عبادت کا جو انتہائی اہم نقطہ وہ محبت ہے، یعنی عبادت کے بنا محبت پر ہے۔ اپنی محبت کو ہم سب چیک کریں، پرکھیں۔ مسجد میں ہم داخل ہوئے تو اللہ رب العزت کی محبت کار فرما تھی یا نہیں تھی؟ یہ آنا، نماز پڑھنا، اس کی اساس کیا تھی؟ یعنی محبت ایک ایسا نقطہ ہے جو ہر لحظہ، ہر حال میں انسان کے اندر ہوتا ہے، کیونکہ دین اسلام میں ہر وقت کوئی نہ کوئی عمل ہے اور کوئی نہ کوئی عبادت ہے، اور عبادت کا مبنی جو ہے وہ محبت ہے۔ نماز پڑھنا یعنی یہ آمد محبت کی بنیاد پر ہو، یہ عمل محبت کی بنیاد پر ہو۔ اللہ تعالیٰ کا فریضہ ہے یہ جو ہم پر عائد ہوتا ہے، اس فریضے کو محبت کی بنیاد پر قبول کریں اور محبت ہی کی بنیاد پر اس کو ادا کریں، یہ حقیقت محبت ہے۔ اور اللہ رب العزت کے لیے اس کا خالص ہونا ضروری ہے، کیونکہ پوری توحید اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہے۔ تو محبت جو توحید کے شرائط میں ہے، اس کا بھی اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہونا ضروری ہے۔ تین قسمیں محبت کی، ایک ہے حب اللہ، اللہ کی محبت، دوسرے الحب للہ، اللہ کے لیے محبت، اور تیسری الحب مع اللہ، اللہ کے ساتھ محبت۔ ان تینوں میں فرق ہے۔ حب اللہ، اللہ کی محبت، جس پر ہم نے کچھ تبصرہ کیا، یعنی ہر دل اس محبت سے لبریز ہو اور دل میں صرف اللہ کی محبت کی جگہ ہو، کسی اور کی محبت نہ ہو۔ کسی اور کی محبت اگر ہو تو اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے ہو، کیونکہ محبت ایک ایسا نقطہ ہے
جس کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص ہونا ضروری ہے، یہ حب اللہ ہے، جس کا ذکر قرآن و سنت میں موجود ہے۔ اللہ سے محبت کرنا، اس کی ذات سے، اس کی صفات سے، اس کے تمام کاموں سے، افعال سے، اس کے فرامین سے، اس کے دین سے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا۔ اور دوسری قسم الحب للہ، اللہ کے لیے محبت کرنا۔ وہ جوہر جو محبت کا وہ اللہ کے ساتھ ہے اور اللہ کے لیے ہے۔ اگر کسی سے محبت کریں تو اس لیے کریں کہ وہ محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کے تابع ہے۔ جس شخصیت سے محبت کریں، جس شے سے محبت کریں تو اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے کریں، جس کا حدیث میں ذکر ہے، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، کہ جس شخص نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے بغض رکھا، اللہ کے لیے مال خرچ کیا اور اللہ کے لیے روکا، اس کا ایمان مکمل ہے۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ اور آگے اسی معنی کی ایک اور حدیث آ رہی ہے، وہاں کچھ مزید بات کریں گے۔ تو یہ الحب للہ، محبت کرنا اللہ کے لیے، تو اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ اصل محبت اللہ تعالیٰ ہی سے ہے، اور اگر کسی سے اللہ کے لیے محبت کریں گے تو یہ اللہ کی محبت کی تکمیل ہوگی، اللہ تعالیٰ کی محبت کے مکملات میں سے یہ بات ہوگی۔ اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہو اور اللہ تعالیٰ کے محبوب سے محبت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی محبت ناقص ہے۔ یہ ضروری ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کی تکمیل کے لیے کہ جس سے اللہ کو محبت ہے اس سے ہم محبت کریں۔ یہ محبت اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگی، اس کے پھر درجات ہو سکتے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبت اپنے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کے بعد پوری کائنات میں سب سے بڑھ کر کس سے محبت کریں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی محبت جس سے ہے، اللہ تعالیٰ کو انبیاء سے محبت ہے، اولیاء سے، صالحین سے۔ اللہ تعالیٰ کو مکہ سے محبت، اپنے پیارے پیغمبر کے شہر مدینہ سے محبت ہے، نبی علیہ السلام کی سنت سے محبت ہے، نبی علیہ السلام کے صحابہ سے محبت ہے، نبی علیہ السلام کے اہل بیت سے محبت ہے، تو ہم بھی ان سب سے محبت کریں۔ اگر ان میں سے کسی کا بغض ہمارے دل میں ہے تو اللہ کی محبت مکمل نہیں ہوگی، پھر محبت کا دعویٰ صادق نہیں ہوگا، صدق پر قائم نہیں ہوگا۔ الحب للہ، اللہ کے لیے محبت کرنا۔ اور تیسری محبت الحب مع اللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی سے محبت کرنا۔ یہ مشرکین کی محبت تھی، مشرکین کی محبت تھی۔ اللہ تعالیٰ سے محبت وہ کرتے تھے، مگر ویسی ہی محبت اپنے معبودوں سے بھی کرتے تھے۔ جیسی محبت اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے ویسی ہی محبت اپنے معبودوں سے بھی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کا تقاضا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے۔ وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے بعض اہم حالات میں، لیکن اپنے بتوں کو، اپنے معبودوں کو بھی پکارتے تھے۔ یہ محبت کی مساوات ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے تھے اور ویسے ہی اپنے معبودوں سے بھی محبت کرتے تھے۔ عبادت اللہ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے، مگر وہ اپنے معبودوں کی بھی عبادت کرتے تھے۔ جیسی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے جو اللہ کا شرعی فریضہ ہے، ویسی محبت اپنے معبودوں سے کرتے تھے۔ یہ محبت مع اللہ جو کہ شرک اکبر ہے، جو کہ شرک اکبر ہے اور توحید کے منافی ہے۔ اس لیے شیخ الاسلام نے یہ باب کتاب التوحید میں شامل کیا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا خالص، یہ اخلاص توحید ہے۔ اور مشرکین اس محبت میں شریک مقرر کرتے تھے،
اور جو افعال اللہ تعالیٰ کے لیے انجام دینے چاہیے محبت کی اساس پر، وہ اپنے بتوں اور معبودوں کے لیے انجام دیتے تھے. یہ محبت کی شراکت ہے. شرک اکبر ہے، یہ حرام ہے. تو ہمیں محبت کی اقسام کے فرق معلوم ہونے چاہیے تاکہ محبت کے تعلق سے ہماری توحید خالص رہے اور متحقق رہے. ایک چوتھی قسم بھی ہے، وہ طبعی محبت، وہ توحید کے منافی نہیں. جیسے باپ کی بیٹے سے محبت، بیٹے کی باپ سے محبت، ماں سے محبت، شوہر کی بیوی سے محبت، بیوی کی شوہر سے محبت، کھانے پینے سے محبت، زینت کی اشیاء سے محبت. یہ ایک فطری محبت ہے اور دین فطرت کے خلاف نہیں. اس محبت کی اجازت ہے، لیکن وہ محبت جس میں خالق کی محبت سے تشبہ آ رہا ہو وہ باطل. یا مثال کے طور پہ ماں باپ سے ایسی محبت کرے کہ ان کی محبت میں خالق کی نافرمانی کر بیٹھے، یہ بھی شرک ہوگا. نبی علیہ السلام کا فرمانا کہ انما الطاعۃ فی المعروف، مخلوق کی اطاعت ہے مگر صرف ان امور میں جن امور کو شریعت جانتی، صرف معروف میں. تو طبعی اور فطری محبت یہ دین کے خلاف نہیں ہے، مگر اس محبت کو اپنی حدود میں رکھا جائے، حدود سے تجاوز نہ کیا جائے، بلکہ اگر اس محبت کو یعنی شرعی حد میں رکھیں تو بعض معنی میں یہ محبت عبادت بن جائے گی. ماں باپ سے محبت، ان کی خدمت، معروف میں ان کی اطاعت، ان سے بدسلوکی نہ کرنا، اف تک نہ کہنا، یعنی یہ محبت کے متقاضیات ہیں، مگر یہ محبت بندے کے لیے اجر کا باعث ہے، عبادت، کیونکہ اس محبت میں شرعی حدود کو سامنے رکھا گیا. تو دین میں بڑی سماحت اور وسعت ہے کہ ایک امر فطرت وہ بھی کار خیر بن سکتا ہے اور کار ثواب بن سکتا ہے. تو بہرکیف جو محبت کا اس باب سے تعلق ہے وہ حب اللہ ہے کہ ہم اپنی محبت اللہ تعالیٰ کے لیے خالص رکھیں اور جو کام اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہیں اسی کے لیے انجام دیں. یہ خالص محبت کا تقاضا ہے. مشرکین نے محبت کی اللہ تعالیٰ سے مگر اس کو تقسیم کر دیا، ویسے ہی محبت اپنے معبودوں سے کر بیٹھے اور وہ امور اور وہ کام جو اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا فرض ہے وہ کام غیروں کے لیے انجام دیے اور یوں محبت ان کی تقسیم ہو گئی. یہ الحب مع اللہ ہے جو کہ شرک اکبر کے دائرے میں. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.